ہماری زندگی میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو صرف تعلق نہیں ہوتے، وہ ہماری پہچان کا حصہ بن جاتے ہیں، جیسے والدین، کوئی استاد یا کوئی رہنما۔ تو جب ہم اپنے کسی ایسے محسن کو کھو دیتے ہیں تو اس کا ایک بہت گہرا نفسیاتی اثر ہوتا ہے۔ چلیں آج اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس شخص کے بارے میں سوچیں جو آپ کی زندگی میں ایک ستون کی طرح کھڑا تھا۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، والد، استاد، کوئی لیڈر۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ جب یہ ستون اچانک گر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف ایک جذباتی دھچکا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اچھا، تو چلیں اس کو ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف لوگ نہیں رہتے، وہ ہمارے لیے ایک سائیکولوجیکل پلر، ایک نفسیاتی ستون بن جاتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ وہ ایک لنگر کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیں ذہنی اور جذباتی طور پر سنبھالے رکھتے ہیں۔ ہماری سوچ، ہمارے فیصلے، یہاں تک کہ ہم کون ہیں، یہ سب کچھ ان سے جڑا ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ انسانی نفسیات کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ ہم سب کو ذہنی سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جنہیں ہم مضبوط، قابل اعتماد اور راستہ دکھانے والا سمجھتے ہیں۔ صرف ان کا ہونا ہی ہمیں ایک طرح کے تحفظ کا احساس دلاتا ہے۔ لیکن پھر وہ لمحہ آتا ہے جب یہ سہارا ٹوٹ جاتا ہے۔ جب وہ ستون گرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی گئی ہو۔ اس شدید نفسیاتی جھٹکے کا ایک خاص نام بھی ہے۔ اسے نفسیات کی زبان میں ایگزسٹینشل کرائسس یا وجودی بحران کہتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب زندگی کے بارے میں ہمارے سب سے بنیادی عقیدے، سب سے گہرے یقین ہلنے لگتے ہیں۔ یہ ایک ایسا شدید ذہنی جھٹکا ہے جو انسان کو اندر تک ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس بحران میں ذہن پر کچھ بہت بنیادی سوالات چھا جاتے ہیں۔ اب میں کون ہوں؟ زندگی کا آخر مقصد کیا ہے؟ کیا ہر وہ چیز جس پر میں یقین کرتا تھا عارضی تھی؟ کیا سب کچھ بے معنی ہے؟ اب یہ سوالات یا تو ایک نئے فکری سفر کا آغاز بن سکتے ہیں یا پھر انسان کو گہری مایوسی میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ ان سوالوں کے ساتھ ہی ایک گہرا عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ذہن نے یہ مان لیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جب وہ نہیں رہتے تو سچ میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ شدید غم اور بے یقینی میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ جو صدمے کا لمحہ ہے نا، یہ ایک بہت اہم موڑ ہے، ایک چوراہا ہے۔ یہاں سے دو بالکل مختلف نفسیاتی راستے نکلتے ہیں۔ ایک راستہ بغاوت کی طرف جاتا ہے اور دوسرا طاقت اور نمو کی طرف۔ اب یہاں ان دو راستوں کا فرق دیکھنا بہت دلچسپ ہے۔ پہلا راستہ ہے بغاوت اور انکار کا۔ اس میں انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر اتنی عظیم ہستی بھی ہمیشہ نہیں رہ سکتی تو پھر کسی بھی چیز کی کیا اہمیت ہے۔ یہ سوچ نیہلزم تک لے جا سکتی ہے، یعنی یہ مان لینا کہ زندگی بے معنی ہے۔ دوسری طرف ایک بالکل مختلف راستہ ہے، طاقت اور نشوء کا۔ یہاں یہ احساس ہوتا ہے کہ اب ذمہ داری آگے منتقل ہو گئی ہے۔ اس میں صدمہ ایک نئی بیداری اور مقصد میں بدل جاتا ہے۔ اسے پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ کہتے ہیں، یعنی صدمے کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرنا۔ تو آئیے اس دوسرے زیادہ طاقتور راستے کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ اہم موڑ ہے جہاں نقصان ایک مقصد میں بدل جاتا ہے، اور تاریخ ہمیں اس کی ایک شاندار مثال دیتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب کوئی عظیم رہنما چلا جاتا ہے تو پوری کی پوری قوم ہل جاتی ہے۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ابتدائی مسلم کمیونٹی پر جو گزری وہ شدید صدمے اور غم کی کیفیت تھی۔ وہ ایک اجتماعی وجودی بحران کا لمحہ تھا۔ اور اس نازک ترین موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تاریخی جملہ کہا جس نے پوری امت کو ایک نفسیاتی استحکام دیا: جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرتا۔ تو یہاں اصل نقطہ کیا تھا؟ یہ ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ تھا۔ شخصیات فانی ہیں لیکن اصول ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اس ایک جملے نے پوری توجہ ایک فرد سے ہٹا کر ان کے مشن اور نظریات پر مرکوز کر دی۔ اور بس یہیں سے میراث کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سفر کسی کے مشن کو آگے بڑھانے کا ہے۔ یہ ایک فرد کی پیروی سے نکل کر ان کے پیغام کا محافظ بننے کا سفر ہے۔ تو یہ تبدیلی آتی کیسے ہے؟
یہ سفر ایک شخصیت سے گہرے لگاؤ سے شروع ہوتا ہے، پھر انسان ان کے کھو جانے کے غم سے گزرتا ہے، پھر ان کے اصل پیغام کی گہرائی سمجھ آتی ہے، وہاں سے اصولوں سے ایک پختہ وابستگی پیدا ہوتی ہے، اور آخر کار انسان اس مشن کو آگے بڑھانے کا عزم کر لیتا ہے۔ اور اس کا اثر صرف فرد پر نہیں، پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ اگر کوئی معاشرہ اپنے محسنوں کی قدر نہیں کرتا تو اس کی نئی نسل میں بد اعتمادی اور بے مقصدی پھیلتی ہے۔ وہ سوچنے لگتے ہیں کہ اگر عظیم لوگوں کی ہی کوئی عزت نہیں تو پھر اصولوں اور اقدار کی بھلا کیا اہمیت رہ جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جدائی ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن اس پر ہمارا رد عمل ہی ہمارے مستقبل کا تعین کرتا ہے۔ عظیم لوگ اپنی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہوتے، وہ اپنے افکار، اپنے کردار اور اپنی تعلیمات میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو آخر میں جب کوئی محسن دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمارے پاس ایک آخری انتخاب رہ جاتا ہے۔ کیا ہم صرف ان کی یاد میں ایک یادگار بن کر رہ جائیں گے، یا پھر ان کے مشن کے اگلے محافظ بنیں گے؟